يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اسلامی شادی پارٹ نمبر 3. پچھلے درس میں آپ نے سنا کہ نکاح کے ارکان کیا ہے. پارٹ نمبر 2 میں بتایا گیا تھا اسلام کے ارکان کیا ہیں، اسلام کے شروط کیا کیا ہیں، واجبات کیا ہیں اور مستحبات کیا ہیں. یہ جاننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان وہ غلطی نہیں کرتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے. تو کیا مطلب ہے ارکان کا؟ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تو رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ نماز کے ارکان میں سے ہے. تو پوری نماز آپ پڑھیں صحیح سے سب کچھ، لیکن آپ ایک سجدہ چھوڑ دیں، جان بوجھ کے سجدہ نہ کریں، آپ کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. بلکہ بھول کے بھی اگر سجدہ آپ سے چھوٹ گئی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، وہ رکعت پھر سے پڑھنی پڑے گی. تو اس کو کہتے ہیں رکن. تو نکاح کی جو رکن بتایا گیا وہ جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر بھول کر کے ہو یا جان بوجھ کر کے ہو، اس رکن کو آپ نے چھوڑ دیا تو وہ نکاح ہی نہیں مانا جائے گا، وہ زنا بدکاری ہو جائے گی. اور شروط کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کی کچھ شرطیں ہیں. ان شرطوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان وضو کر کے نماز پڑھے. تو اگر کوئی انسان بغیر وضو کے نماز پڑھ رہے، سب کچھ صحیح کرے، سجدہ پوری، رکوع، دعائیں، سب کچھ، لیکن اس نے وضو نہیں بنایا، نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. نماز کے لیے وضو ضروری ہے. یہ شرط جاننے کا فائدہ ہوا. ٹھیک ہے. واجبات یعنی ضروری ہے، آپ کو کرنا پڑے گا. مستحبات، سنت مستحبات یعنی اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، وہ کریں گے تو ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ برکت دے گا، وہ بہتر ہوگا. آج کی طرف ہم یہ جانیں گے کہ جب شادی انسان کی ہو جائے تو شادی کے بعد ایک شوہر کو، ایک بیوی کو کیا کرنا چاہیے. اس تعلق سے بھی کچھ سنت اور مستحب چیزیں ہیں. اور وہ یہ ہے، پہلی بات کہ انسان کو چاہیے، یعنی شوہر کو چاہیے کہ، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ دودھ پی لے، اگر ہو سکے، دودھ کا انتظام ہو سکے تو. شادی کے بعد جو پہلی رات ہوگی یا جو بھی وقت ہو، دن بھی ہو سکتا ہے، جب ملے وہ لوگ پہلی بار تو دودھ پیے، ایک گلاس سے، ایک پیالہ سے، ایک ہی پیالے سے دونوں. یہ بھی ایک سنت ہے. کیا دلیل ہے؟ مسند امام احمد کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 452 یعنی 452. اسما بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تو میں نے ان کو تیار کیا، ان کو دلہن بنایا، تیار کیا. جب تیار ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. اس کے بعد دودھ کا پیالہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پیالے سے، اور پھر وہی پیالہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیش کیا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی پیالے سے دودھ پیا. تو گویا کہ ایک سنت ہے، اگر ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ اجر و ثواب ہے. دوسری بات، جن لوگوں کی شادی ہو چکی ہے، جو لوگ بھی یہ بیان سنیں، عورت ہو یا مرد، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شادی کی رات یا دن جب ملے ہوں تو دعا پڑھے ہوں، ایک دوسرے کو دعا دی ہوں؟ شاید بہت کم ملیں گے. اس تعلق سے بھی ایک سنت ہے. سنت یہ ہے کہ شوہر بیوی کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے ایک دعا پڑھے. کیا دعا ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اسألک من خیرها وخیر ما جبلتها علیہ واعوذ بک من شرها وشر ما جبلتها علیہ. شوہر یہ دعا پڑھے بیوی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے. یہ حدیث کہاں کی ہے؟ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 2160 یعنی 2160. حدیث یہ صحیح ہے اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے. تو ایک سنت یہ بھی ہوئی کہ جب شادی ہو تو شوہر بیوی کے پیشانی پر ہاتھ رکھے، بسم اللہ پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے. اچھا، جن لوگوں کو معلومات نہیں ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ ایک شوہر کو معلوم تھا، یہ سنت طریقہ پتہ تھا، بیوی کو معلوم نہیں تھا. تو شوہر نے جیسے ہاتھ رکھا بیوی کے اوپر، دعا پڑھی تو وہ ڈر گئی اور اس کو لگا کہ یہ شوہر اس کو کوئی جادو کر رہا ہے، کہ کیا پڑھ رہی ہے، کیا بڑبڑا رہا ہے یہ ہاتھ رکھ کر کے پیشانی پہ. وہ گھبرا گئی کہ لگتا ہے جادو ٹونا ہو رہا ہے.
بتائیے، حالانکہ یہ سنت طریقہ ہے۔ تیسری بات کہ شوہر اور بیوی دونوں کو مل کر کے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ جن لوگوں کی شادی ہو چکی ہے، بتائیے مجھ سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پہلی رات دونوں مل کر کے نماز پڑھی ہوں، 2 رکعت نفلی نماز ادا کی ہوں؟ بہت کم ملیں گے، شاید کسی نے پڑھی ہو۔ حالانکہ یہ بھی اچھا طریقہ ہے۔ کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو سعید کہتے ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تو میں نے کچھ صحابہ کرام کو دعوت دی، بلائے گھر پر، تو ان میں عبداللہ بن مسعود، ابو ذر غفاری اور حذیفہ رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ تو ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جب تم بیوی کے پاس جانا تو 2 رکعت نماز ادا کر لینا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص کی شادی ہوئی، وہ تابعی تھے، تو انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دعوت دی، بلایا یا ان سے بات ہوئی، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جب تم بیوی کے پاس جانا تو 2 رکعت نماز ادا کرنا اور بیوی کو اپنے پیچھے کھڑا رکھنا۔ نماز تو ایک ساتھ ہوگی، گویا شوہر امام بنے گا، بیوی مقتدی بنے گی، اور سائڈ میں کھڑی نہیں ہوگی، نہ ہی رائٹ میں نہ ہی لیفٹ میں، بلکہ پیچھے کھڑی ہوگی۔ تو کبھی بھی جو عورت نماز پڑھتی ہے تو مرد کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی، چاہے اس کا شوہر ہو، چاہے ماں، چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، عورت کو ہر حال میں پیچھے کھڑے ہونا ہے۔ تو شوہر امام بنے گا اور بیوی اکیلے پیچھے کھڑی ہو کر کے نماز پڑھے گی۔ کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ صرف 2 رکعت نماز ادا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ مصنف عبد الرزاق کے اندر اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ گویا ایک صحابی طریقہ سکھا رہا ہے ایک تابعی کو، اپنے شاگرد کو، کہ تمہاری شادی ہو تو 2 رکعت نماز ادا کرنا بیوی کے ساتھ، اور بیوی پیچھے کھڑی ہو۔ چوتھی بات یہ ہے، اہم بات، کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرد ہو یا عورت، ان کے دوست، ان کے جاننے والے شادی کے اگلے دن یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان لوگوں نے کیا کیا۔ اکثر لوگ پوچھ لیتے ہیں، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی، اور یہ لوگ بہت سے لوگ بتا بھی دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیز بہت غلط ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اگرچہ آپ کے بہت دوست ہوں، گہرے دوست ہوں، بچپن کے دوست ہوں، بہت قریبی ہوں، پھر بھی بیوی کی بات یا شوہر کی بات دوسروں کو بتانا یہ کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ جو بستر کی باتیں ہوتی ہیں، شوہر بیوی کی باتیں ہیں، یہ کسی بھی حال میں، کتنے بھی پکے دوست ہوں آپ کے، کتنے بھی قریبی ہوں، اس کو بتانا یہ گناہ ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے وہ دیکھیے۔ پہلے نمبر لکھ لیں آپ، یہ حدیث ہے مسند امام احمد کے اندر، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 69۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن سب سے برا انسان، سب سے خراب انسان اللہ کے نزدیک وہ ہوگا جو اپنی بیوی سے ملا ہو یا عورت اپنے شوہر سے ملی ہو، ثم ینشر سرہا، پھر یہ لوگ اپنے راز کی باتوں کو، اپنے گھر کی باتوں کو باہر کسی کو بتا دیں۔ اللہ اکبر۔ تو عورت بھی، لڑکی بھی شوہر کی بات باہر نہیں بتا سکتی ہے، اور شوہر بھی اپنی بیوی کی بات، یعنی شوہر بیوی کی جو خاص باتیں وہ چیز باہر کسی کو بھی نہیں بتا سکتی ہے، شوہر نہیں بتا سکتا۔ اگر کوئی بتاتا ہے تو یہ ہے اتنا بڑا گناہ کہ ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برے انسان مانے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں سنیں گے۔ اور ایک بات بتائی گئی تھی نکاح کے بعد ولیمہ کی، اور کسی نے پوچھا بھی تھا کہ ولیمہ کس دن کرنا زیادہ بہتر ہے، سنت ہے، شادی کے اگلے دن، 2 دن کے بعد، یا کب؟ تو دیکھیے، اگر سنت طریقہ تو یہ ہے، بہتر تو یہ ہے کہ جس دن شادی ہے اس کے اگلے دن ہی ولیمہ کر دیا جائے۔ آج نکاح ہوا تو اگلے دن نکاح ہوا، مطلب بیوی آپس میں ملے، یعنی دونوں کی ملاقات ہو۔ کبھی ہوتا ہے کہ نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، تو جو ولیمہ کا تعلق ہے وہ رخصتی سے متعلق ہے۔ رخصتی یعنی شوہر بیوی آپس میں ملے، ایک ساتھ ہو جائے، بس ایک ساتھ ہونا کافی ہے۔ تو جب رخصتی ہو جائے یا شوہر بیوی آپس میں ملے جس دن یا جس رات کو، تو اس کے اگلے دن ہی ولیمہ کر دیا جائے، یہ زیادہ بہتر، یہی سنت طریقہ ہے۔ اس کی دلیل ہے کہ طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 107 میں ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی
زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو شادی ہوئی، اس کی صبح ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعوت دی، بلایا اور گوشت روٹی کھلایا صبح سویرے. آج شادی ہوئی رات میں، تو صبح کل ہو کر کے ہی صبح میں گوشت روٹی لوگوں کو کھلایا. تو صبح کا لفظ ذکر ہے، کل ہو کر کے ہی ولیمہ کیا گیا، تو گویا کہ یہ زیادہ افضل وقت ہے. لیکن آج کسی کی شادی ہوتی ہے، کل نہیں کر پایا کسی وجہ سے، تو اس کے اگلے دن بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ علیہ بالصواب. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.